جب کوئی چگلی کرتا ہے، بڑی ایکسائٹنگ سی چگلی کرتا ہے تو کافی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے اور کافی مزہ آتا ہے. کیا کوئی آپ میں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گا کہ کسی نے چگلی کی آپ کو بڑا مزہ آیا؟ چگلی کا ایلیمنٹ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا نام نہیں لینا. جو بندہ آ کے سب سے پہلے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو دسنا چاہنا، چلو رہ نہیں دیو، ایکسائٹمنٹ پیدا کرتا ہے. میں کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن نہیں، پھر سے یہ بات کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا نام نہیں لینا اور آپ کہتے ہیں تو فکر ہی نہ کر، تیرا نام نہیں لیں گے، اسی طرح فسادیاں نو بچا نہ لیا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا اس کا نام میں نہیں لے سکتا، اس کو تحفظ دینا میری اولین ذمہ داری ہے. تو یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو غیبت کر رہا ہے، چگلی کر رہا ہے. ایک ہے وسل بلور. وسل بلور کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ وسل بلور جو ہے جو سر عام بات کر دیتا ہے، وہ سر عام بات کر دیتا ہے اور اس کو اس بات سے کوئی تکلف نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا یا کیا سوچا جائے گا. لیکن وسل بلور ہم جو سمجھتے ہیں صحیح معنوں میں وہ تو منظر عام پر ہوتا ہے جب وسل بلو کرتا ہے. لیکن وسل بلور جو ہے اس کا تو مطلب ہے کہ وہ ایک دم تمام لوگوں تک کوئی ایسی اطلاع دے دیتا ہے جو کہ لوگوں کے فائدے مند ہے. جو اونچی آواز میں بول دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، وہ وسل بلور ہے. وسل بلور اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے سیٹی بجائی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وسل بلور ہوتے ہیں، اور ان کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ خود ان میں کوئی خطائیں نہیں ہوتی، اس لیے ان کو وسل بلو کرتے ہوئے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی خاص ڈر نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو غیبت کرنے والا ہے وہ جب بات کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی کئی غلط کام کرتا ہوں، تو اگر میرا نام سامنے آیا تو لوگ میرے بارے میں بھی بتائیں گے کہ تم نے یہ کہا تھا اور تم نے یوں کیا تھا. تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی تھوڑا ضرورت ہے. لیکن یہاں جو بات میں کر رہا تھا اور جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم پروٹیکٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس بندے کو، تو آپ نے بتایا تاکہ ہمارا جو مزے کا سورس ہے، جو ڈوپامین پروڈکشن کا سورس ہے جس سے ہمیں مزیدار خبریں ملتی ہیں، وہ آئندہ بھی یہ خبر ایجنسی کا کام کرتا رہے. یہ ایک سمپل سی وجہ ہو سکتی ہے. کیا آپ نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں جو کہ غیبت نہیں سننا چاہتے؟ جب آپ ان کے سامنے غیبت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، کسی طرح سے ہوں ہاں نہیں کرتے، یا وہ تعاون نہیں کرتے، وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتے، وہ آگے سے ڈیڈ تاثرات دیتے ہیں یا برا سا منہ بناتے ہیں. ہاں، مجھے بھی بہت جدوجہد کرنی پڑی، کافی سال جدوجہد کرنی. جب ادارے میں میرے پاس کوئی غیبت کرنے آتا ہے تو میں ہمیشہ ڈکلائن کرتا ہوں اس کو کہ یہ نہ کرو. اب تو خیر کوئی کرتا بھی نہیں، لیکن پہلے 25-30 سال کافی کوشش لوگ کرتے رہے کہ غیبت کریں. اور ادارے میں غیبت وہ ہوتی ہے کہ جس بندے کی ذمہ داری ہے وہ بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے جس بندے کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی کسی بندے کا جونیئر بات کر رہا ہے تو وہ غیبت ہوگی، اور کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بات کسی کو بتائی نہ جائے. اور کسی بندے کا سینئر بات کر رہا ہے اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ بتایا جائے کہ نہ بتایا جائے، تو وہ غیبت نہیں ہوگی، وہ فیڈ بیک ہوگا کہ کون بات کر رہا ہے. لیکن ہمارے ادارے میں بہت سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں، ان سے میں نے ایک ٹیکنیک سیکھی تھی کہ جب کوئی غیبت کا آغاز کرتا ہے تو بہت برا سا منہ بنائے، جیسے ایسے کر، تو اس کے بعد دوسرا بندہ بے مزہ ہو کے تو اپنی غیبت کو یا تو شارٹ کر دے گا یا ختم کر دے گا، یا آئندہ کے لیے سوچ لے گا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. لیکن ایکسائٹمنٹ کی خاطر دل کرتا ہے کہ کوئی غیبت کرے، کوئی ہمیں راز کی بات پتہ چل جائے. یہ ایسے شروع میں ہی شوق ہوتا ہے کہ کوئی غیبت کر دے. اصل چیز تو وسل بلوئنگ ہے. کیا آپ میں سے کوئی تجربہ شیئر کرے گا کہ آپ کے لوڈ ون نے، آپ کے پیارے نے کبھی آپ سے بات
کی ڈینائی کیا, کسی چیز کو انکار کیا اور آپ بہت حیران ہو گئے, ششدر رہ گئے اور آپ نے فوری طور پر اس چیز کو سمجھا کہ نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے, اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں غلط کہہ رہا تھا, اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. جب ہم پیشنٹس کے منہ سے کوئی بات سنتے ہیں تو ہم اسے جھٹلاتے تو نہیں, پر ہم اس پہ یقین بھی نہیں کرتے, کیونکہ ہماری ٹریننگ ہمیں یہ کہتی ہے کہ نشے کی بیماری میں انسان اتنا کانفیڈنس سے, اتنا زبردست قسم کا جھوٹ بولتا ہے کہ ہم چکرا کے رہ جاتے ہیں. کئی دفعہ جب کوئی بات کسی سے ہوتی ہے اور وہ کوئی ڈینائی کرتا ہے کسی چیز کو, تو اس کے ایک مسام سے کانفیڈنس جھلک رہا ہوتا ہے. مطلب جو ایک دن کہتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا کہہ کیا رہے ہیں, یا پہلے دن جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے, کہتا ہے مجھے نہیں پتا, میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں, میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے بھیجا ہے تو کوئی مسئلہ تو ہوگا, کہتا ہے جی انہوں نے پوچھو. تو بہت زیادہ اس وقت ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے, حالانکہ ہمارا روز کا یہ کام ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ جو فیملی ممبرز ہیں جن کا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہوتا ان چیزوں کے حوالے سے, تو وہ کتنی آسانی سے کسی چیز کو بلیو کر لیتے ہوں گے. اچھا یاد رکھیں اس بات کو کہ نشہ کرنے یا نہ کرنے سے فرق معمولی نہیں پڑتا. نشہ کرنے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے, نشہ نہ کرنے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ نشہ کرے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا, تو یہ ہو نہیں سکتا. لیکن جب آپ کو شک پڑتا ہے یا کسی فیملی ممبر کو شک پڑتا ہے, تو وہ اس کے اپنے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ سچ نہ ہو. اپنے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح سے یہ واقعہ جھوٹ ہو, کیونکہ آپ اس بدخبری کو نہیں سننا چاہتے. تو اس وجہ سے آپ بلیو کر لیتے ہیں اس چیز کو, یہ نہیں کہ اس کے طور اتوار سے یا رہن سہن سے ٹپک نہیں رہا ہوتا کہ یہ گڑبڑ کر چکا ہے. اگر اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا تو پھر تو تشویش والی بات کوئی نہیں. فرق پڑتا ہے. یہ جو طریقے ہوتے ہیں نا کہ مینو 6 دن دے دیو, مینو 4 دن دے دیو, یا میں آپ کو چھوڑ کے دکھا دیتا ہوں, اور گھر والے کہتے ہیں چلو تمہیں دے دیتے ہیں 6 دن, یہ تمہیں کر دیتے ہیں, جو تم کہتے ہو ہم وہ کر لیتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ ورک. ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. ایک پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کا پیشنٹ آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نہیں چلتے. یہ الٹی گنگا بہانے والی بات ہے. جب آپ کا پیشنٹ آپ کے پیچھے چلتا ہے تو معاملات تب سیدھے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے پیشنٹ کے پیچھے چلتے ہیں تو معاملات سیدھے نہیں ہوتے, الٹے ہوتے. آپ سب سے پہلے قبلہ درست کر لیں کہ جب آپ آتے ہیں ویلنگ ویز یا کسی جگہ علاج کے لیے, تو آپ کا یہ ایم ہونا چاہیے, آپ کا یہ آبجیکٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مریض کو اب اپنے پیچھے چلانا ہے, اس کے پیچھے نہیں چلنا. اور پیشنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے ان کو اپنے پیچھے چلانا ہے اور میں نے ان کے پیچھے نہیں چلنا. اور پیشنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بھی کہے کہ تسی ویلنگ ویز دے پیچھے بھی نہیں چلنا, تے میں جڑا تہاڈے پیچھے بھی نہیں چلنا, تسی میرے پیچھے چلنا ہے نا. مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ آپ باغی ہیں, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ بیماری کی اس ارلی سٹیج میں ہیں, اور جو باتیں آپ میرے سامنے بیٹھ کے کر رہے تھے مجھے یقین تھا کہ 2-4 دن میں آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی, کیونکہ جو باتیں آپ کر رہے تھے وہ بڑی مشکل باتیں تھی جو آپ کر رہے تھے. لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا کہ کیا یہ بات اس میں کوئی عجیب بات لگتی ہے کہ پیشنٹ اپنی جب زندگی خراب کر چکا ہے تو اب وہ گھر والوں کے پیچھے چل پڑے؟ اس میں کوئی عجیب بات ہے؟ اٹ از سو نیچرل کہ ایک بندے نے گھر والوں کو بائی پاس کر کے گھر والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اندھیرے میں رکھ کے غلط راہوں پہ چل پڑا, کسی اجنبی کے پیچھے چل پڑا, کسی گروپ کے پیچھے چل پڑا, کسی غلط رستے پہ نکل گیا. تو اب گھر والوں کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے کہ اسے اپنے پیچھے چلانا چاہیے. اور اگر گھر والے پیشنٹ کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ کو ڈیپینڈنس کا رستہ ہے.
وہ کو ڈپینڈنس ہے، وہ روگی ہو جانے کا نسخہ ہے، اور روگی ہو جانا یا کو ڈپینڈنٹ ہونا ایڈکٹ ہونے جیسا ہی ہے. جی بالکل. جیسے ایک ایڈکٹ کا اپنی ڈرگ کے ساتھ یا الکوہل کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو فیملی والوں کا بھی اپنے پیشنٹ کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہو جاتا ہے. سو یہ بات قطعی طور پر مبالغے سے پاک ہے کہ آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کے پیچھے چلے، تو پارشل سی سیفٹی کریٹ ہو جائے گی. ایبسولوٹ نہ بھی ہو تو امکان ہے کہ وہ کچھ بہتری کی طرف چل پڑے گا اگر وہ آپ کے پیچھے چلتا ہے. اگر آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اب گھر والے جو ہیں پیشنٹ کو پیچھے چلانا چاہتے ہیں، یعنی رہنمائی دینا چاہتے ہیں، تو انہیں پہلے جاننے کی ضرورت ہے نا کہ رہنمائی دیتے کیسے ہیں. انہیں گوگل پہ جانا چاہیے، انہیں کوئی کتاب پڑھنی چاہیے، انہیں کسی کاؤنسلر سے ملنا چاہیے اور اس کو پوچھنا چاہیے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنے پیشنٹ کو اپنے پیچھے چلانا ہے اور خود کسی آرگنائزیشن کے پیچھے یا اتھارٹی کے پیچھے یا گوگل کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. آپ ایگزیکٹلی اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے اور خرابی نہیں ہو سکتی، بہتری ہو سکتی ہے. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کہیں تباہ نہ ہو جائے، پاکستان کہیں ایسا نہ ہو جائے، یا لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا، تو میں عموماً کہتا ہوں کہ پاکستان اب بہترین ہو جائے گا. کہتے ہیں ساری زمانہ تے کہتا ہے پاکستان ڈوب رہا ہے، لوگ نس رہے نے. میں نے کہا نہیں، جب کوئی چیز راک باٹم ہو جاتی ہے، ہٹ باٹم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ صرف بہتر ہی ہو سکتی ہے، جب کہ بدتر ہونے کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. جب کوئی چیز راک باٹم ہو جاتی ہے، ہٹ باٹم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ صرف بہتر ہی ہو سکتی ہے، جب کہ بدتر ہونے کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. یہی حال ایڈکشن میں بندے کا ہوتا ہے کہ مزید تباہی بربادی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہیلدی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں. بہت کامیاب لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت کامیاب آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کے بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں، یعنی جن کی غلطیاں ہوتی ہیں جو وہ دیکھ نہیں سکتے. میں ان آرگنائزیشنز کی بات کر رہا ہوں جو بیسٹ آف دی بیسٹ آرگنائزیشنز دنیا میں ہوتی ہیں. ان میں سب سے زیادہ امکان اس بات کا پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی کسی غلطی کو نہ دیکھ سکیں. جو بہت کامیاب انسان ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں اس نقطہ نظر سے کہ وہ اپنی غلطی کو نہیں دیکھ سکیں گے. یعنی جو سو کالڈ کہہ لیں جو کامیاب ہوتے ہیں، جن کا ڈنکا بجتا ہے، جن کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کسی کوتاہی پہ نظر ہی نہ ڈال سکے. دیکھیے ایک ٹرم ہے جو کہ جس کا واسطہ آپ کو اکثر و بیشتر پڑے گا اور اس سے آپ کو ڈیل ہی کرنا پڑے گا، وہ ہے سوبر بس اسٹک. اگر کوئی نشہ چھوڑ چکا ہے تو اس کا دماغ ایسے چلتا ہے جیسے ڈاؤن لوڈنگ کبھی آپ نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ بفرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور سلولی رک کے ہو رہی ہوتی ہے. یہ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی آپ کوئی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ جی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، بیچ میں رک جاتی ہے، وہ گول دائرہ ایک چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی سی ڈاؤن لوڈنگ ہوتی ہے. تو ہیومن برین ایک بڑا ہی ڈیلیکیٹ آرگن ہے. آپ سمجھیں کہ یہ سالڈ نہیں ہے، یہ سیمی سالڈ ہے. یہ لیکوڈ بھی نہیں ہے، یہ سیمی لیکوڈ ہے. اور یہ ایک ہڈی میں جیسے اکٹھے کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس میں بہت زیادہ بفر زونز ہیں جو کہ اس کو چوٹ سے بچاتے ہیں. وہ ایک پانی کے اندر ہوتا ہے، چاروں طرف پانی ہوتا ہے جس سے کہ اس کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کوئی چوٹ نہ پہنچے. اور اس میں اربوں کے حساب سے سیلز ہوتے ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو پیغام رسانی کر رہے ہوتے ہیں، جو میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، میسج وصول کر رہے ہوتے ہیں. اور اس نازک سے آرگن کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ تیز قسم کے کیمیکل جو ہلچل مچا دینے والے ہیں ان کو اپنے برین میں بھیجتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو برین، آپ نے ضرور برین مسالہ کھایا ہوگا، ضرور آپ کو پتہ ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ برین کتنا نرم، نازک اور کتنا مزیدار ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دل کو دیکھیں تو دل بہت مضبوط آرگن ہے. اور کبھی آپ نے اگر ٹکا ٹک کھائی ہو لکشمی چوک سے جس میں دل بھی ہوتا ہے، تو آپ جب اسے کھاتے ہیں تو دماغ اور برین اور کڈنی کا جو سٹرکچر ہے اس میں سے سب سے زیادہ ٹف والا کون سا ہوتا ہے؟ دل، جو کہ باقاعدہ ہڈی کی طرح، تھوڑا بہت مرکنی ہڈی کی طرح دانتوں کے نیچے آتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو دل اتنا زبردست سٹرینگتھ والا آرگن ہوتا ہے، جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو انسان کس طرح تڑپ کے جان دیتا ہے. تو آپ سوچئے کہ جب دماغ کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں جو کہ ہے ہی نازک، جو کہ سیمی سالڈ، سیمی لیکوڈ ہے، اور جس میں پیغام رسانیاں ہیں، جس میں بہت باتیں کرنے والے ایلیمنٹ ہیں، اور کبھی کبھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ دماغ میں ایک شور سا ہوتا ہے، ایک تیزی سے آتے ہوئے خیالات ہوتے ہیں جن سے ہم کبھی کبھی تنگ بھی ہوتے ہیں، خود بخود منفی خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، پاپ اپس آ رہے ہوتے ہیں جن سے ہمیں کوفت بھی ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو نگلیکٹڈ آرگن ہے ہماری باڈی میں وہ برین ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ برین کیئر کے لیے آپ میں سے کبھی کسی نے کچھ کیا ہو تو بتائیے. مسل کی کیئر کے لیے آپ نے کچھ کیا ہوگا، اپنے پاؤں دھوئے ہوں گے، مینیکیور اور پیڈیکیور اور پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، لیکن جیسے کہ اس کی کیئر کرنا بھی بہت بری بات ہے. یعنی کوئی بندہ جا کے امکان نہیں ہے کہ کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی کسی سیکیٹرسٹ کو جا کے کہے کہ جی میں اپنے دماغ کا معائنہ کرانا چاہتا ہوں. بڑا ویئرڈ سا مانا جاتا ہے نا کہ ایک بندہ، دیکھیں ایک بندہ ہے جو دل کی بیماری نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، وہ بڑے فخر سے کسی کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ویسے کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے اور مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی سینے میں درد بھی نہیں ہوئی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا بلڈ پریشر اور میرے دل کے حالات ذرا چیک کر لیں، میرے دل کی صحت ٹھیک ہے، تو وہ بڑا قابل تعریف سمجھا جائے گا. لیکن کوئی بندہ جا کے ڈاکٹر کو کہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی انگزائٹی نہیں ہے، مجھے کوئی ڈپریشن نہیں ہے، اور کسی طرح سے بھی میری ذہنی صحت کو کوئی بظاہر خطرہ نہیں ہے، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری ذہنی صحت جو ہے آگے چل کے بھی اس کو خطرات لاحق نہیں ہوں گے؟ ایسا کبھی واقعہ ہوا نہیں ہوا ہوگا. دیکھیے ہمارا جو برین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ریالٹی اور پرسیپشن کو ایک جیسا سمجھتا ہے. یعنی جو کچھ وہ تصور کرتا ہے یا جو کچھ ریالٹی ہے اس کا دماغ پہ اثر ایک جیسا ہوتا ہے. تو اگر کوئی ویڈیو گیمز کھیلتا ہے اور اس میں کانٹینٹ ایسا ہے کہ کوئی گن سے مار رہا ہے اور کسی کو لاشیں گرا رہا ہے، یا فلم اگر آپ دیکھتے ہیں جس میں کوئی خون ہی خون ہے یا بہت لاؤڈ ہے، تو آپ کے دماغ کے اوپر اس کا اثر ایسے ہی ہوگا جیسے کہ پرسیپشن سے ہوتا ہے. جیسے اگر آپ ایک لیمو کا تصور کریں جو کاٹ کے منہ کھول کے آپ اپنے منہ میں ٹپکائیں قطرہ قطرہ، تو ابھی تک آپ کے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا ہوگا، حالانکہ کوئی لیمو نہیں ہے، محض ذکر ہوا ہے. تو ہمارا جو دماغ ہے وہ پرسیپشنز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور جتنا کسی جیسے آج کل دیکھیے تو مہنگائی کی پرسیپشن ہے، ہر وقت ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے فلانی چیز اتنی مہنگی ہو گئی، فلانی چیز اتنی مہنگی ہو گئی. تو اس سے مزید مہنگائی کا اشارہ ملتا ہے، اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کارآمد ایکسکیوز ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ریٹ بڑھا دے کسی چیز کا، تو اور گاہک کہے کہ بھئی تم نے یہ ریٹ کیوں بڑھایا ہے، تو بولے گا تو انہوں نہیں پتا مہنگائی کتنی ہے. تو آپ سوچیں کہ سارے ٹیلی ویژن چینلز ہر وقت یہ جو پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی اس سے بھی ہوتی ہے. اگر ٹی وی پہ آتا رہتا ہے کہ اگلے مہینے مہنگائی اور زیادہ ہوگی اور جون میں جا کے تو تباہ کن مہنگائی ہوگی، تو پھر لوگ مینٹلی اس کے لیے تیار ہوں گے اور اس کے اندر باقاعدہ حصہ لیں گے.
سو یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو برین ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ آرگن ہے ہمارا، اور اس کو بڑے خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ جو آج کل پایا جاتا ہے وہ ایڈکشن کا خطرہ ہے۔ یہ ایڈکشن ڈرگز کی ہو سکتی ہے، الکوہل کی ہو سکتی ہے، یہ ایڈکشن کھانے پینے کی چیزوں کی ہو سکتی ہے، یہ کسی انسان سے ہو سکتی ہے، اور یہ کسی ایکٹیویٹی سے ہو سکتی ہے، یہ سوشل ورک سے ہو سکتی ہے، یہ کاروبار سے ہو سکتی ہے، یہ مذہبی جنون سے ایڈکشن ہو سکتی ہے۔ ایڈکشن کسی بھی چیز سے جب ہوتی ہے تو آپ کی زندگی میں باقی چیزوں کی اہمیت گرنا شروع ہو جاتی ہے، باقی چیزوں کی مارکیٹ ویلیو گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنرل کیئر کیا ہے، جو کہ برین کیئر ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو جنرل کیئر ہیں، 4 چیزیں ہیں جو جنرل کیئر ہیں، اور اس سے بہت سارا بچاؤ ہوتا ہے انسانی صحت کا، اس میں برین کو بھی مدد ملتی ہے، جس میں پہلی چیز ایکسرسائز یا واک ہے، دوسری چیز نیند ہے جو کہ اچھے طریقے سے آپ سلیپ ہائیجین کو سمجھتے ہوئے اپنائی، تیسری چیز جو ہے وہ ڈائٹ ہے، کیونکہ جو کچھ آپ کھائیں گے برین نے بھی اسی سے اپنا حصہ لینا ہے، اور چوتھی چیز آپ کے ریلیشن شپ ہے، جس سے آپ کے جذبات اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے ریلیشن شپس ویسے آپ کے جذبات، اور اگر آپ کے ریلیشن شپ ٹربولنٹ ہیں یا اس میں ہمیشہ کوئی شور رہتا ہے، ہنگامہ رہتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دماغ پہ ریلیشن شپ جب خراب ہوں گے ایموشنل ریئیکشن آئے گا جو کہ کئی گھنٹے چلتا رہے گا۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ جنرلائزڈ ہیں، جو کہ دماغ کو فائدہ دیتی ہیں اگر آپ توجہ دیں ان کی طرف۔ لیکن پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے برین کو وائرسز سے پاک کرتی ہیں، جیسے 4 پوائنٹڈ فارمولا دنیا میں بہترین ٹیکنیک ہے، ایک دفعہ آپ سیکھ لیں، آپ سینکڑوں طرح سے اپنے برین کو او سی ڈی سے بچاتے ہیں، ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچاتے ہیں، وہموں سے بچاتے ہیں، اور مس مینجمنٹ سے بچاتے ہیں، اور ایڈکشن سے بچاتے ہیں۔ جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے، اگر آپ اسے اچھی طرح اگر آپ سیکھ لیں تو دیکھیے ساری چیزیں جو ہیلتھ گیونگ ہیں وہ ایک ہی چیز کو فائدہ نہیں دیتی، وہ سب چیزوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جیسے اچھی نیند سے آپ کے سینکڑوں معاملات سلجھتے ہیں، لیکن آپ پھر اگر اسپیشلائزڈ کیئر کرنا چاہتے ہیں، جیسے اگر فرض کریں آپ اپنی کڈنی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو پھر بڑی اسپیشل کیئر ہوگی کہ آپ ایک سرٹن نمبر آف گلاسز پانی کے آپ پئیں، اور آپ ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں جو کڈنی کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں ہیں، یا اور بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ کڈنی کا معائنہ کرا سکتے ہیں کہ آپ کی کڈنی میں کوئی پتھری تو نہیں ہے اگر فیملی ہسٹری ہے پتھری کی، یا آپ کڈنی فنکشن ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کریٹنن یا کوئی اس طرح کا کیمیکل آپ کا کوئی زیادہ تو نہیں ہے، کیونکہ لیبارٹری سے اپنے ٹیسٹ کرانے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میتھمیٹکس میرے ساتھ ہے یا میتھمیٹکس میرے خلاف ہے، کیونکہ دنیا میں جو سب سے سالڈ نالج ہے وہ میتھمیٹکس کا ہے۔ آپ کو ہر چیز میں تھوڑا بہت شک ہو سکتا ہے، فزکس میں شک ہو سکتا ہے، کیمسٹری بایولوجی میں شک ہو سکتا ہے، لیکن میتھمیٹکس ایسی چیز ہے جو شک سے پاک ہے، اور میتھمیٹکس ایسی چیز ہے کہ جس میں یا تو آپ کو 100 نمبر مل سکتے ہیں، اور اگر آپ تکے ماریں مغل اعظم کی کہانیاں لکھیں تو پھر آپ کو 0 ہی ملے گا۔ تو میتھمیٹکس کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو نفع یا نقصان دے سکتی ہے، اور اگر آپ اپنی میتھمیٹکس اپنے ہمراہ رکھتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہر 3 مہینے کے بعد کچھ ٹیسٹ جو آپ ایک بیٹری آف ٹیسٹ ہے اگر کروا لیں تو آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کہ کوئی معاملہ غلطی کی طرف تو نہیں جا رہا۔ دیکھیے اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے اگر آپ گوگل پہ جاتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں کہ بائیپولر ڈس آرڈر کے لیے میں تشویش رکھتا ہوں کہ کہیں مجھے بائیپولر ڈس آرڈر تو نہیں ہے، تو مجھے کوئی ایسا ٹیسٹ بتائیں جو مجھے کلیئر کر دے، تو وہ ایک پرفارما آ جائے گا جس میں آپ نے ان کے کوئی سوالوں کا جواب دینا ہے اور پھر کلک کریں گے تو رزلٹ آ جائے گا۔ اگر آپ او سی ڈی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ایڈکشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، الکوہلزم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ہر ذہنی کیفیت کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جو کافی حد تک درستی کے ساتھ
آپ کو نومیریکلی بتا دیتے ہیں، آپ کو اعداد میں بتا دیتے ہیں کہ کیا آپ کو وہ تکلیف یا بیماری ہے یا نہیں ہے۔ زمانہ بہت اچھا آ گیا ہے کہ آپ بغیر کسی ہلوجت کے، بغیر کہیں جائے، اوتھینٹک سورسز سے، جیسے میو کلینک، امریکہ کا میو کلینک ہے، ان کے بہت سارے ایسے پرفارمرز ہیں، اس طرح دنیا میں جو ٹاپ کی جگہ ہیں وہاں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن۔ لیکن اگر آپ ویسے بھی غور سے دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ جاتے ہیں، لوگوں کے مائنڈ ریڈ کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر ان ویڈیوز پہ کمنٹ دیکھتے ہیں۔ میری ایک ویڈیو ہے جو چائے چھوڑنے کے حوالے سے میں نے کوئی 2 ڈھائی 3 سال پہلے آپ کی تھی، اس کے کوئی 3 ملین کے قریب اب ویوز ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ اس پہ کوئی 13,000 کمنٹس ہیں، یعنی ایک اتنا عام سا موضوع، تو 13,000 کمنٹس ہیں جس پہ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو جو معلومات میں نے ویڈیو میں دی ہے وہ زیادہ ہیں یا جو معلومات ان 13,000 کمنٹس سے مجھے ملی ہیں وہ زیادہ ہیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے زیادہ لوگ چائے کے بارے میں سیریس ہیں، کنسرنڈ ہیں، اور اس کے نفع نقصان کے اوپر غور کرتے ہیں اور کبھی اس کو چھوڑنے کی کوششیں کر چکے ہیں۔ مجھے اس بات کا بالکل، ہمیں کئی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کسی گھر میں چونڈیاں کاٹنے کا رواج بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں جی؟ مطلب ہمیں بالکل پتہ ہے، I'm thankful to you کہ مجھے پتہ چل گیا۔ کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی کل ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں نے ایک بندے کی مینٹل ایجلٹی کہ وہ اس کا دماغ کتنا شارپ تھا، تو آپ وہ دکھائیں گے، وہ جو ڈانس ہے وہ ابھی آپ کے پاس تھا، یہ ذرا دیکھیے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کس چیز سے اندازہ کیا کہ یہ بندہ کتنا مینٹلی ایجائل ہے، یعنی کتنا کانشیس ہے اور کتنا اس کا دماغ فاسٹ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف وہ ڈانس کر رہا ہے، سٹیپس کر رہا ہے جو کہ کافی مشکل ہیں، وہ اوور ویٹ ہے اور ہائی انرجی کے ساتھ اس نے پرفارم کیا ہے۔ اس دوران اس نے اپنی پینٹ کو کیسے ری ایڈجسٹ کیا ہے، یعنی یہ اتنی مینٹل ایجلٹی ہے کہ آپ کی مینٹل ایجلٹی خیر اس سے بھی زیادہ ہے کہ جب آپ سوبر ہوتے ہیں تو آپ سٹک ہو جاتے ہیں۔ سٹک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ پھنس جاتے ہیں ایک طرح سے، جیسے کہ ذرا زور لگا کے اس میں سے نکلنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اور ان کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے، یہ پڑھے لکھے ہیں اور اس کا نام ہی یہی ہے، سوبر بٹ سٹک، تاکہ یہ تقریباً بہت سارے ہمارے پیشنٹس کا مسئلہ ہے کہ وہ سوبر ہو کے سٹک ہو جاتے ہیں، وہ اتنے ایجائل نہیں رہتے کہ ڈانس کرتے کرتے اپنی پینٹ ٹھیک کر سکیں۔